بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بھارتی اقدام پر اکثر خلیجی ممالک بھارت سے تجارتی مفادات کے باعث خاموش ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے AP کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک اس معاملے پر بھارت سے سالانہ $100 ارب کی تجارت کے باعث چپ سادھے ہوئے ہیں، جو خلیج نما عرب کا سب سے اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب نے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا اور خطے میں بڑھتے ہوئے بحران پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جبکہ دیگر خلیجی ممالک کویت، قطر، بحرین اور عمان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے بھارت کی حمایت کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے معاملہ کو ان کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ کشمیر کی صورتحال سے متعلق سعودی عرب کا رد عمل بھارت اور پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے کافی پیچیدہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ چند دنوں میں سعودی عرب اور بحرین کے رہنماؤں سے بھارتی اقدام سے متعلق بات چیت کی تھی، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اگر وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ معاملہ لے کر جاتے ہیں تو انہیں عرب کی حمایت حاصل ہوگی یا نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق سعودی عرب کے مختصر بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب موجودہ صورتحال پر غور کر رہا ہے اور بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق پرامن حل کا مطالبہ کیا۔ خلیجی ممالک میں 70 لاکھ سے زائد بھارتی تارکین وطن موجود ہیں، جو خطے کی معیشت میں ڈاکٹر، انجینئر، اساتذہ، ڈرائیور، کنسٹرکشن ورکرز اور دیگر مزدوروں کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں متحدہ عرب امارات میں بھارتی افراد کی تعداد کافی زیادہ ہے کہ ہر 3 اماراتی میں سے ایک شخص بھارتی ہے۔ بھارت اور UAE کے درمیان دو طرفہ تجارت گزشتہ برس $550 ارب سے تجاوز کر گئی تھی، جس کے بعد بھارت متحدہ عرب امارات کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا تھا۔ بھارت کے وزیر خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بھارتی سرمایہ کاری $55 ارب ہے اور دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بھارتی شہری سب سے بڑے غیر ملکی سرمایہ کار ہیں۔ علاوہ ازیں دبئی کے گلوبل پارٹ آپریٹر DP ورلڈ مقبوضہ کشمیر میں لاجسٹکس ہب کے قیام کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت میں اماراتی سفیر احمد البنا نے کہا تھا کہ کشمیر میں کی گئی تبدیلیوں سے انصاف، سیکیورٹی میں بہتری آئے گی، جس سے امن و استحکام پیدا ہوگا۔ نریندر مودی کی حکومت کے فیصلے سے مقبوضہ کشمیر میں موجود مسلمانوں پر مذہبی دباؤ پیدا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے کشمیری ملازمتوں کے حصول، اسکالرشپ اور ملکیت کا حق کھو دیں گے۔ بھارتی حکومت کے ناقدین کے مطابق اس اقدام سے مقبوضہ کشمیر کے غیر رہائشی بھارتی شہری مستقل رہائش قائم کر سکیں گے، جو کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں خلیجی بھارتی تعلقات کے ماہر حسن الحسن نے کہا کہ کشمیر میں موجود مذہبی دباؤ سعودی عرب، ایران اور ترکی کے درمیان مقابلے کی ایک اور وجہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترک کشمیر میں اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایرانی کشمیر میں اپنا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے شک ہے کہ سعودی عرب مسلم دنیا کی قیادت کے طور پر اس علامتی مقابلے میں ترکوں اور ایرانیوں سے زیادہ اثر قائم کرنا چاہے گا۔ خیال رہے کہ ترکی اور بھارت کی سالانہ دو طرفہ تجارت $7 ارب سے کم ہے، اور ترک صدر رجب طیب اردگان نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر زور دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ایران نے تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے کے باہر 60 کے قریب طلباء کو مظاہرے کی اجازت دی تھی، اور ایک سینئر مذہبی رہنما نے کشمیر سے متعلق بھارتی اقدامات کو ایک غلط اقدام قرار دیا تھا۔ تاہم ایرانی صدر اور وزارت خارجہ نے اس حوالے سے جاری بیانات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات اور امن کا مطالبہ کیا۔
یہ اقدام امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی تیل کی خریداری روکنے کے بھارتی فیصلے کے بعد دیا گیا۔ بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں 27 لاکھ بھارتی شہری موجود ہیں اور عراق کے بعد سعودی عرب بھارت کو تیل فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ گزشتہ برس دو طرفہ تجارت کے تحت سعودی عرب نے بھارت کو 27 ارب 50 کروڑ ڈالر مالیت کی تیل کی مصنوعات برآمد کی تھیں۔ 12 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے 8ویں روز بھارت نے ملک میں سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا کہ بھارت کے ریلائنس آئل اور کیمیائی کاروباری افراد سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی آرامکو سے 15 ارب ڈالر مالیت کی مصنوعات خریدیں گے۔ علاوہ ازیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2021 تک بھارت میں 100 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ لیفائٹ کالج میں جنوبی ایشیائی تاریخ کی کشمیری نیاد امریکی اسسٹنٹ پروفیسر حفصہ کنجول نے کہا کہ خلیجی عرب ممالک کشمیریوں کے حقوق کی حمایت میں ہوشیار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی اپنی آزادی کے حق پر مرکوز ہے۔ بحرین میں 11 اگست کو عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھارت مخالف اور کشمیر کے حق میں مظاہرے کرنے والے جنوبی ایشیائی رہائشیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ حفصہ کنجول نے کہا کہ کشمیر حق خود ارادیت، لوگوں کے حقوق اور جمہوریت کے لیے تحریک سے منسلک ہے۔ خلیجی ممالک اور اسرائیل اس کے کافی حد تک خلاف اور ہوشیار ہیں۔ یاد رہے کہ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے متعلق صدارتی فرمان جاری کیا تھا۔